کائنات کی وسعت اور اس کا یہ بے پیاں پھیلاؤ، اس پر غور کرنا ہمیشہ سے ہی انسانیت کے لیے حیران کن رہا ہے۔ اربوں ستارے، بڑی بڑی کہکشائیں اور ان سب کے درمیان ایک انتہائی معمولی سی زمین۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک انتہائی قدیم اور شاعرانہ متن کا گہرا مطالعہ کریں گے، ایک ایسا متن جو ایک ایسی ہستی کا تعارف کرواتا ہے جسے اس کائنات کا آخری اور اعلیٰ ترین قادر مطلق مانا گیا ہے۔ یہ وضاحت محض کسی عقیدے کی بات نہیں کرتی، بلکہ کائنات کی باریکیوں اور نظام کو سامنے رکھ کر اس ہستی کی صفات کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ اس واضح موضوع کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم نے سورس مٹیریل کو 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، حقیقی بادشاہ، دوسرا، کائنات کا معمار، تیسرا، زندگی کا محافظ، چوتھا، سب جاننے والا نگہبان، اور پانچواں، روز قیامت۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، حقیقی بادشاہ اور توحید یعنی مکمل یکتائی کا تصور۔ دیکھیے، ذات الہی کا جو تصور یہاں پیش کیا گیا ہے وہ عام جانداروں کی فطرت سے بالکل الگ ہے۔ یہ ایک ایسی زندہ اور جاویدان ہستی ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا، یہاں تک کہ اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر نیند یا اونگ جیسی چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم انسانوں یا کسی بھی جاندار کو تھکاوٹ ہوتی ہے، آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک ایسی قوت کی بات ہو رہی ہے جو ان سب بائیولوجیکل حدود سے، یعنی جسمانی کمزوریوں سے مکمل طور پر آزاد ہے اور تمام مخلوقات پر حاوی ہے۔ متن واضح کرتا ہے کہ اس اعلیٰ ہستی کو اللہ پکارا جائے یا الرحمن یعنی نہایت مہربان کہہ کر بلایا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جتنے بھی بہترین اور خوبصورت ترین نام ہیں وہ اسی ہستی سے منسوب ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری حیثیت میں تمام تعریفیں اور خوبیاں صرف ایک ہی مرکز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کائنات کا معمار اور آسمان و زمین کی تخلیق۔ یہاں اس خاص نمبر پر غور کرنا ضروری ہے۔ متن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کو مکمل طور پر 6 دن کے عرصے میں تخلیق کیا گیا، اور اس عظیم تخلیق کے بعد اس خالق نے عرش پر جلوہ افروز ہو کر پوری کائنات کے نظام کا اختیار سنبھال لیا۔ یہ 6 دن کی مدت دراصل ایک انتہائی منظم ترتیب اور تدبیر کی طرف اشارہ ہے۔ اس بہترین نظام کی مثال دن اور رات کے اس چکر سے لی جا سکتی ہے جو لگاتار ایک دوسرے کی جگہ لیتا ہے۔ دن کو روشنی، کام کاج اور رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا گیا، جبکہ رات کو ایک تاریک لباس سے تشبیہ دی گئی ہے جو تھکاوٹ کو ڈھانپ لینے اور سکون حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دن کا رات میں اور رات کا دن میں اس طرح داخل ہونا ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو واقعی رک کے اس نظام پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، زندگی کا محافظ۔ کائنات کی وسعت سے نکل کر اب بات ہوتی ہے آسمان، زمین اور سمندر سے ملنے والے رزق کی۔ زمین کے اس ایکو سسٹم میں 2 مختلف قسم کے پانیوں کا بڑا ہی خوبصورت موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ پانی ہے جو میٹھا ہے، خوشگوار ہے اور پیاس بجھاتا ہے، جبکہ ٹھیک اس کے برعکس دوسری طرف کا پانی انتہائی کھارا اور کڑوا ہے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے، ان دونوں میں اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود یہ دونوں ہی فوائد سے بھرپور ہیں۔ دونوں سے ہی تازہ گوشت ملتا ہے اور زیورات کے لیے موتی حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ چیز اس نظام کی پیچیدگی اور خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہے۔ زمین کی ان نعمتوں میں مویشیوں کا تذکرہ بھی بہت اہم ہے۔ انہیں صرف خوراک کے طور پر نہیں بلکہ ان کے عملی فوائد کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ ان سے سردی سے بچاؤ کے لیے لباس بنتا ہے، گوشت اور دودھ کی شکل میں غذا ملتی ہے، اور سب سے اہم بات، یہ مویشی بھاری بوجھ اٹھا کر ان دور دراز شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں سخت مشقت کے بغیر پہنچنا انسان کے لیے ناممکن تھا۔ اور یہاں متن میں ایک نہایت گہرا سوال اٹھایا گیا ہے۔ فرض کیجئے سمندر میں شدید طوفان آیا ہوا ہے، یا کوئی جنگل کی گہری تاریکی میں پھنس گیا ہے، تو ایسی بے بسی اور خوف کے عالم میں انسانیت کو ان اندھیروں اور اس عذاب سے کون نکال کر لاتا ہے؟ یہ سوال دراصل انسان کی انتہائی نازک حالات اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ متن اس کا جواب دیتا ہے کہ ایسی ڈیسپریٹ آہوزاری کو صرف وہی قادر مطلق ہستی سنتی ہے اور نجات بخشتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک افسوسناک حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ جیسے ہی انسان سلامت کنارے پر پہنچتا ہے، وہ فوراً ناشکری اور شرک کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔
یہ واقعی انسانی فطرت کی بھول جانے کی عادت اور مسلسل ملنے والی پناہ کے درمیان ایک زبردست کنٹراسٹ ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، سب جاننے والا نگہبان، جس کی ہر چیز پر مکمل دسترس ہے۔ اس وسیع علم کا اندازہ صرف اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے کہ درخت سے گرنے والے ایک عام سے پتے کا گرنا بھی اس کے علم میں ہے، یہاں تک کہ زمین کی گہرائیوں اور اندھیروں میں چھپا ہوا ایک ننھا سا بیج بھی ایسا نہیں جو اس کی کتاب میں درج نہ ہو۔ سوچئے، یہ تفصیل اس ہستی کے مکمل اور وسیع ترین قبضے کو کتنی واضحت سے بیان کرتی ہے۔ یہی وسیع علم انسانی تخلیق کے مراحلوں میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ متن بتاتا ہے کہ تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا گیا، پھر اسے ایک قطرے سے بنایا گیا، اور پھر ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں یا اندھیروں کے اندر اس کی صورتیں تیار کی گئیں، اور آخر میں اس میں روح پھونکی گئی۔ تخلیق کی اتنی باریک اور سٹیپ بائی سٹیپ تشریح اسی کائناتی علم کا ہی حصہ ہے۔ اور آخر میں ہم 5ویں حصے تک پہنچتے ہیں، جو اس وضاحت کا عروج ہے، روز قیامت اور حتمی واپسی کا سفر۔ موت اور آخری حساب کے اس تصور کو روزمرہ زندگی کے ساتھ بڑا خوبصورت جوڑا گیا ہے۔ نیند کو دراصل آتما یا روح کو عارضی طور پر قبض کر لینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہر رات آنے والی نیند اس آخری اور مقرر کردہ موت کی ایک روزانہ یاد دہانی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت کوئی مکمل اختتام نہیں، بلکہ وجود کی ایک ایسی حالت ہے جو اس بڑی بیداری اور آخری فیصلے کے دن کی تیاری ہے۔ آخری دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے اس تصور کو بالکل آسان طریقے سے زمین کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ جس طرح شدت کی بارش ایک مکمل طور پر مردہ اور بے جان زمین کو دوبارہ ہری بھری کھیتیوں سے زندہ کر دیتی ہے، بالکل اسی طرح انسانیت کو بھی قبروں کی مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ وہی نظام ہے جو ہم ہر موسم بہار میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور پھر منتن ایک ایسا سوال کرتا ہے جو بالکل انسانی عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ کیا انسان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا اس کائنات اور آسمان کی؟ یہ الفاظ سیدھے ان لوگوں کی عقل کو چیلنج کرتے ہیں جو دوبارہ اٹھائے جانے پر شک کرتے ہیں۔ اصل میں جب اس خالق نے اتنی عظیم اور پیچیدہ کائنات کو بغیر کسی مشکل کے کھڑا کر دیا، تو اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنا بھلا کیسے دشوار ہو سکتا ہے؟ تو آخر میں بات یہاں آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ کائنات کا ہر ایک پہلو، ستاروں کے راستوں سے لے کر سمندر کی لہروں تک، درخت سے گرتے پتے اور زمین سے نکلنے والے پودوں تک، سب کچھ انسان کی بقا اور اس کے فائدے کے لیے ایک بے حد شاندار نظام کے تحت قیام کیا گیا ہے۔ اب اہم ترین سوال یہی رہ جاتا ہے کہ اتنی واضح اور گہری نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا انسانیت ان پر غور کرنے کا راستہ چنے گی یا اپنی ضد اور ناشکری پر قیام رہے گی؟ یہ ایک ایسی فکر ہے جو ذہن میں دیر تک باقی رہنی چاہیے۔